جو رشتے دار زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی نفلی عبادت کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے, اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ اسلاف میں ہمیں اس کا معمول نہیں ملتا, اس لیے بہتر یہی ہے, جائز یہ بھی ہے, کیونکہ حدیث میں جب ہمیں پتہ چل گیا کہ صدقہ کیا جا سکتا ہے تو صدقہ بھی ایک نیکی ہے نا. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ احادیث میں نا جزیات کے ضمن میں اصول اور کلیات بیان کیے جاتے ہیں. تو صدقہ کی جب نبی نے اجازت دے دی تو صدقہ کی اجازت کیوں دی؟ بھائی نیکی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں اصول پتہ چل گیا کہ کوئی بھی نیکی کسی اور کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. تو اس اصول کے تحت آپ کسی کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن میرا جو معمول ہے وہ معمول ہے کہ آپ بجائے عمرہ کرنے کے, وہ جو اسلاف سے جو بالکل بے غبار طریقے سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعا کی جائے زیادہ سے زیادہ, اور ان کے لیے جو ہے صدقات و خیرات کیے جائیں جو بالکل واضح منصوص ہے, اور دعاؤں کو زیادہ فوکس کیا جائے. یہ میرا معمول ہے. باقی کوئی عمرہ بھی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی